السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال تعالى وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا، یہ اس کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اگر ہم کیلنڈر کو اٹھا کر دیکھیں، ہمارا اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ جو ہے ذی الحجہ کہلاتا ہے، یہ بھی جو ہے قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، نہیں، آغاز بھی قربانی پر ہوا، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی۔ سال کا آخری مہینے کے 10 دن بھی جو ہے قربانی پر ہی ختم ہوتا۔ آغاز بھی قربانی ہے اور اختتام بھی، ختم بھی قربانی۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ بڑے بے نیاز ہے، بڑے رحیم و کریم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی نہیں دے کے آزماتے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر کئی امتحانات میں آپ کو آزمایا گیا، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو ہے کامیاب ہوتے ہوئے چلے گئے، ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ہم نے ابراہیم کو کئی چیزوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم اب تمہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں گے، امام بنائیں گے۔ تو میرے بھائی یہ اور ایک امتحان کیا تھا کہ کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، ان کے دل میں کبھی بھی اولاد کی خواہش پیدا نہیں ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہو۔ 80 سال گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 80 سال۔ لگ بھگ 80 سال کی عمر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جو ہے ایک آرزو، ارمان، تمنا اولاد کی پیدا ہوئی۔ میری اولاد ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، دل میں ارمان پیدا ہوئی۔ جب دل میں آرزو ارمان پیدا ہوئی، دل میں خواہش پیدا ہوئی، وہی آرزو ارمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے الفاظ نکلے۔ آپ نے کیا فرمایا اللہ سے؟ رب ہب لی من الصالحین، فرمایا کہ اے پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ کتنے سال میں خواہش پیدا ہوئی؟ 80 سال میں۔ 80 سال میں دل میں خواہش پیدا ہوئی بیٹے کی۔ ربی حب لی من الصالحین، فرمایا اے پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ نیک بیٹا مانگا ابراہیم علیہ السلام نے۔ میرے بھائی اولاد کا نیک ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک صاحب کی شادی ہو گئی، کئی سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ آپ نے بہت ساری منتیں مانگی، اللہ سے دعا مانگی، پھر بھی اولاد نہیں ہوئی۔ تو کسی سے جا کے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا مکے میں کعبے کے پاس جہاں پہ مقام ابراہیم ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو، نماز پڑھ کے اللہ سے اولاد کے لیے دعا مانگو۔ تو وہ ساتھی کیا کرے، مکے کو گئے، کعبے کے پاس گئے جہاں پہ مقام ابراہیم ہے، وہاں پر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی، فرمایا اے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے اولاد عطا فرما۔ کئی سالوں کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو وہ بیٹا نافرمان نکل گیا۔ وہ بیٹا کیسا نکلا؟ نافرمان نکلا۔ جب جوانی کو پہنچا تو باپ کے ساتھ جو ہے الٹا کھڑا ہو گیا، گالی گلوچ کرتا، لڑائی جھگڑا کرتا۔ باپ نے بہت سمجھایا، باپ نے یہاں تک کہا کہ میں نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر میں نے تجھے اللہ سے مانگا ہے۔ جب باپ نے یہ بات غصے میں کہا تو اب بیٹا کیا کرا؟ وہ بھی مکے کو گیا، جا کر مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرا، اے اللہ میرے باپ کو موت دے دے۔ کیا دے دے؟ میرے باپ کو موت دے دے۔ تو میرے بھائی اس لیے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جب بھی اولاد مانگو تو فرما بردار نیک صالح اولاد مانگو۔ باپ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا تو کی تھی بیٹے کے لیے، صرف بیٹا مانگا تھا، مگر جو ہے فرما بردار کا لفظ اس باپ نے استعمال نہیں کیا تھا، اس لیے وہ نافرمان نکلا۔ اس لیے میرے بھائی ہم جب بھی دعا مانگے نیک صالح اولاد مانگا کر۔ کبھی انشاءاللہ مانگیں گے بھائی؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے کیا الفاظ نکلے؟ 80 سال کی عمر ہے، اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک صالح
حلم والا، بردبار والا، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، تقوی و پرہیزگاری کرنے والا مجھے بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول کی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ اللہ نے کیا خوشخبری سنائی؟ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ نے خوشخبری سنائی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو بردبار نیک صالح بیٹا دینے کا ہم نے خوشخبری سنا دی۔ فَبَشَّرْنَاهُ، خوشخبری سنائی اللہ نے، نیک صالح بیٹا عطا فرمایا۔ اور بیٹا جو کس شکل میں آیا بھائی؟ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دیکھو اللہ کی ادا کیسی نرالی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا تو تحفے میں آب زمزم دیا۔ تحفے میں کیا دیا اللہ نے؟ آب زمزم دیا، جو قیامت تک جو ہے سارے انسان جو ہے اس کو پیتے رہیں گے، ساری امت جو ہے اس کو پیتے رہیں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حوض کوثر تحفے میں عطا فرمایا۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تعلق نبی سے ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ملتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی آل سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ میرے بھائی، جہاں تک جو ہے قربانی کا تعلق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو دیا۔ اب جو قربانی بھی مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ 7 ذی الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ کتنے ذی الحجہ کو بھائی؟ کتنے؟ 7 ذی الحجہ کو آپ نے خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ آپ کے نزدیک جو عزیز چیز جو ہے، آپ کے دل کے قریب جسے زیادہ چاہتی، جو آپ کے قریب جو اچھی چیز ہے، آپ اسے میرے نام پر قربان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھے، 7 ذی الحجہ کو خواب دیکھے تھے۔ 8 ذی الحجہ کی صبح کو اٹھ کو کیا کرے؟ 1-2 جانور ذبح نہیں کرے، پورے 100 جانور اللہ کے نام پر قربان کریں گے۔ کتنے اونٹ بھائی؟ 100 اونٹ، 1-2 ہوئے۔ آج ہم لوگ 1-2 جانور لینے کے بعد پیچھے سامنے ہو رہی، لوگ بولتے رہتے ہیں، یہاں کو حضرت لینے گیا تھا، وہاں گیا، وہ مزر ہو گیا، وہ مزر ہو گیا۔ مہینے سے پھرنے کو حضرت ربی لے کر آیا نہیں ملے۔ تو کیا کرے ابراہیم علیہ السلام؟ 100 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کر دے۔ جب 8 ذی الحجہ کی رات کو سوئے تو پھر خواب نظر آیا۔ پھر کیا دیکھے خواب میں؟ نہیں، آپ کو جو دل کے قریب جو آپ جسے زیادہ چاہتی، عزیز جو چیز آپ کے پاس ہے، اس کی قربانی دو۔ پھر 9 ذی الحجہ کو صبح کو اٹھ کو کیا کرے؟ پھر 100 اونٹ قربان کرے اللہ کے نام پر۔ کتنے ہو گئے؟ اب 200 ہو گئے۔ 1-2 نہیں، 10-12 نہیں، پہلے دن 100 اونٹ قربان کرے، دوسرے دن پھر 100 اونٹ قربان کرے۔ اب جب 9 ذی الحجہ کی رات کو سوئے تو پھر خواب نظر آیا۔ پھر آپ نے کیا خواب میں دیکھا؟ نہیں، آپ کے دل کے قریب جو عزیز چیز ہے میں اس کی قربانی چاہتا ہوں۔ جب صبح میں اٹھے ابراہیم علیہ السلام تو آپ کے دل میں خیال آیا، میرے دل کے قریب میرا بچہ اسماعیل ہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز جو ہے میرے پاس عزیز نہیں۔ اب کیا کریں؟ نہ کوئی فلسفے میں گئے، نہ کسی سے مشورہ لیے، نہ ان سے پوچھے، نہ ان سے پوچھے، کس سے بھی نہیں۔ کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے کہا کہ اسماعیل کو تیار کرو، اسماعیل کو تیار کرو۔ حضرت حاجرہ کیا کرے؟ اسماعیل علیہ السلام کو اچھا نہلائے، اچھے کپڑے پہنے، تیار کرے۔ اب حضرت حاجرہ نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں میرے بیٹے کو میرے مالک کو ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرے؟ ہاتھ میں رسی لیے، چھری لیے، قربان گاہ کو لے کر نکلے، چلے گئے لے لے کو۔ اب اس میں بیچ میں انگلی کرنے والا کون؟
शैतान कौन करता सुन ले। अब ये जानवर 25,000 बोला, ए नहीं छोड़ा पे जरा सामने जाएंगे 2,000 का पड़ जाती, वहां गए तो उन्हें 2,000 ज्यादा बोलता, ए ये 20 को 7 बोला है, अभी जरा कम होता रहेगा, वहां गए तो और 30 बोलता हो, बढ़ने को ज्यादा तो कम होने को आता नहीं। अब बीच में शैतान उंगली करा, किसके पास आया? उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आके उनको जो है बहकाने की कोशिश किया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करे, 7 कंकरियां उठाकर जोर से मारे उसे। आज हुज्जाज इकराम कंकरियां मारती नहीं, हज को जाने वाले जो हज को जो जाग वही क्या करती, 7 कंकरियां शैतान को मारती। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये 7 कंकरियां मारना। शैतान आपको बहकाया तो 7 कंकरियां मारे, फिर भी आगा उन्हें, फिर और दूसरी बार उठाकर फिर 7 कंकरियां मारे, फिर आया उन्हें, तीसरी बार ऐसा जोर से मारे कि भागा उन्हें। तो क्या है, हुज्जाज इकराम जो कंकरियां मारती नहीं, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। किसे मारे थे सो? शैतान को मारे थे सो। अब उन्हें भाग को कहां गया, कहां गए उन्हें? सीधा फिर इब्राहिम सलाम के घर को आया उन्हें। कहां आया उन्हें? इब्राहिम सलाम के घर को आया। शैतान को मालूम औरत कमजोर होती, मां कमजोर होती बच्चे के वास्ते, तो आया, आपको दरवाजा खटखटा मारा, हजरत हाजरा खोले, पूछा कौन? तो शैतान क्या बोला? इब्राहिम का ही पूछा। अब इब्राहिम से मिलने का आया सोने, अब आपको क्या पूछा? कहां इब्राहिम पूछा। तो हजरत हाजरा बोले कहीं जा कहीं इस्माइल का ही पूछा, ये बच्चे को लेने को गई। तो हजरत हाजरा को शैतान क्या बोला? अपने बच्चे को अभी भी वक्त है, बचा ले, वो तेरे बच्चे को जो है अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देने के लिए गया, जुआ करने के वास्ते गया उन्हें। मेरे भाई, वो हजरत हाजरा कौन थी? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, वो पैगंबर की बीवी थी। और जो नबी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है उनकी भी जो है पैगंबर, वो जो है उनकी माँ भी थी। वो आप सब्र और तहम्मुल के साथ आप क्या कहने लगी, ये इस्माइल तो क्या, अगर कई इस्माइल भी अगर मेरे पास होते तो मैं अल्लाह के नाम पर जो है सबको मैं कुर्बान कर देती। ये किसका जवाब भाई? एक मां का जवाब ही। अब वहां से भी वो मायूस होगा। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादी मिना के पास पहुंचे। पहुंचकर बेटे से आपने मशवरा किया। अब बेटे से बात करे हो, सीधा ले को जाको रखे ने। अब बेटे से मशवरा करे हो। अब बेटे से मशवरा क्या करे? क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुझे अल्लाह के नाम पर ज़ुबह कर रहा हूं। मैंने ख्वाब देखा कि मैं अल्लाह के नाम पर क्या कर रहा हूं, तेरी कुर्बानी कर रहा हूं, तुझे ज़ुबह कर रहा हूं, कुर्बानी कर रहा हूं। बेटा तेरी क्या राय है? क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। तेरी क्या राय है, इसके बारे में क्या कहना चाहता? सीधा लग जा तो लुढ़का ही नहीं होना। ये कुरान के अल्फाज है, कुरान शाहिद दे रहा सो, गवाही दे रहा सो। क़ाल या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। इस्माइल सलाम ने जवाब दिया, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बान से जो अल्फाज जो अदा हुए, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, ऐ अब्बाजान, जिस काम का आपको हुक्म दिया गया है आप उस काम को कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आपको जिस काम का हुक्म दिया गया आप उस काम को कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। कैसा था भी जवाब? ये अच्छा था कि नहीं? हम लोग बोलते तो छोड़ो ख्वाबिश ना देखिए सो, छोड़ो ख्वाबिश ना देखिए सो, नहीं
تو میرے بھائی وہ بھی کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لختے جگر بیٹے اسماعیل علیہ السلام. اندازہ لگائیں کہ وہ کیا منظر تھا ہوگا. آج ہم اللہ کے نام پر جو ہے جانور قربان کرنے کے واسطے جو ہے پورا پہاڑ اٹھا لیتے. پچھلے جمعہ میں کہا کہ جو صاحب استطاعت ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. اس کو اللہ نے مال دیا نہیں، جو آزاد ہے قربانی کرنا واجب ہے، سال میں ایک مرتبہ کرنا واجب ہے بھی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام گئے. پورا واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے وہ. آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے جنت سے ایک مینڈا بھیجا. تو اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے بجائے جو ہے وہ مینڈا ذبح ہو گیا. جس وقت جو ہے یہ منظر ہو رہا تھا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد.